بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرین۔ وما كان الناس، نہیں تھے لوگ، الا امۃ واحدہ، مگر صرف ایک ہی امت تھے، فاختلفوا، پھر انہوں نے اختلاف کیا۔ لوگ ایک ہی امت تھے، پھر بعد میں کیا کیا؟ اختلاف کیا۔ نسل بھی سیدنا آدم علیہ السلام سے، اور اس وقت سارے کے سارے اسلام پر تھے، عقیدہ توحید پر تھے۔ کیا معنی؟ سارے ایک امت تھے۔ ایک امت سے مراد ایک اسلام، ایک نظریہ تھا نا ابتدا میں۔ پھر کیا ہوا؟ فاختلفوا، ایام دن گزرتے گئے، لوگوں نے اس دین کو، عقیدہ توحید کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے۔ جب دین کو، یہ اسلام کو چھوڑا، خواہشات کے پیچھے آئے، تو پھر کیا ہوگا؟ اتفاق ہوگا؟ اختلاف ہوگا؟ نہیں، یہی بات سمجھ میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جب اتارا، کیا فرمایا؟ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم اتر جاؤ سب کے سب سے مراد دو۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ چلو اتر تو جائے زمین پہ۔ اب کیا کرنا ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ جس طرح یہاں نظریہ، جو لوگ فلاسفر ہیں یا فلسفی ہیں یا تاریخ دان ہیں، ان کا رد بھی ہے۔ کیا؟ کہ دنیا کی ابتدا وہ کفر سے نہیں ہوئی، شرک سے نہیں ہوئی، کس سے ہوئی ہے؟ اسلام سے ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ بعد میں دن گزرتے گئے، زمانہ بدلتا رہا، پھر اختلاف ہوا۔ کیسے؟ حابیل اور قابیل نے اختلاف کیا تھا، کیوں ہوا؟ کیوں ہوا؟ دین کو چھوڑ دیا نا، جو اسلام تھا اس کو چھوڑ دیا۔ جو بھی چھوڑے گا تو پھر وہ کس میں آئے گا؟ گمراہی میں آئے گا، اختلاف میں آئے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 213 میں اللہ نے فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، سیم لفظ ہے۔ یہاں ہے وما کان الناس الا امۃ واحدہ، وہاں ہے کان الناس امۃ واحدہ، ایک امت تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین، ایک امت تھے، اسلام پر تھے، ایک ملت پر تھے، ایک طریقے پر تھے۔ زمانہ گزرتا گیا، دین و اسلام کو چھوڑا، اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، پھر اختلاف میں آ گئے۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ فبعث اللہ النبیین، نبیوں کو بھیجا۔ کیوں؟ مبشرین و منذرین۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ آگے دیکھیں، ولولا کلمۃ، اگر نہ ہوتی ایک بات، سبقت، پہلے سے طے، من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے، اگر پہلے سے آپ کے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ ہوتی۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر فرد، ہر قوم، بلکہ کائنات کی ایک وقت مقرر رکھا ہے نا جی۔ اگر یہ بات نہ ہوتی، یعنی اللہ نے یہ بات کر دی، ہر ایک کو کیا دینی ہے؟ ڈھیل دینی ہے، ہر ایک کو کیا دینی ہے؟ مہلت دینی ہے، فوراً نہیں پکڑنا۔ ڈھیل دینے سے کیا ہوگا؟ اتمام حجت پورا ہو جائے گا۔ ڈھیل دینے سے کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے وہ اپنے عقل اور فہم سے
یہی ہے نا. تو ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر اللہ کے ہاں ایک بات طے نہ ہوتی، وہ بات کیا ہے؟ ڈھیل دینا. اللہ نے ہر ایک کا ایک وقت مقرر لکھ دیا ہے. حدیث میں ہم نے نہیں پڑھا 4 مہینے کا ہوتا ہے، اس کو موت کا وقت بھی لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر انسان کو عقل فہم کے مطابق انسان 2 راستوں میں سے جس پر بھی چلتا ہے اس کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دار و جزا اور سزا کے لیے کیا؟ قیامت قائم کیا ہے. اب عذاب کہاں ملے گا؟ یہاں اچھائی کرو گے، 2 راستے ہیں نا. اچھائی کرو گے بدلہ اچھائی، برائی کرو گے بدلہ برائی. لیکن یہاں پر آنن فانن پکڑنا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر یہ بات نہ ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو فیصلہ ہو چکا ہوتا بَيْنَهُمْ ان کے درمیان، فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ جس بات میں وہ اختلاف کر رہے تھے. کیا مطلب؟ کون سچا کون جھوٹا فیصلہ ہو جاتا نا. اب فیصلہ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں لولا، کون کہتے ہیں؟ کفار مکہ، مشرکین مکہ، لولا کیوں نہیں انزلہ اتارا گیا علیہ اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتن کوئی نشانی یا کوئی معجزہ من ربہ اس کے رب کی طرف سے. اگر یہ رسول ہے تو پھر ایسا کر دے کہ مکہ یہ پہاڑ سونے کا بن جائے. 15واں پارہ سورت اسراء آیت نمبر 90 سے لے کر 93 تک یا 94 تک، وہاں پر یہ ساری چیزیں ہیں. یا پھر محل بن جائے سونے کے، یا پھر یہ ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھے. تو کوئی ایسی نشانیاں ہونی چاہیے. نشانی سے مراد ان کا ماننا نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم نشانی اتار بھی دیتے تو پھر بھی یہ مانتے نہیں. کیوں؟ پھر بھی یہ جھٹلاتے اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے. انبیاء کے پاس معجزے نہیں آئے تھے، پھر ان کی قوم نے مانا تھا. یہ جو کہہ رہے ہیں کوئی ایسی نشانی آ جائے پھر ہم مانیں گے. نشانیاں کیا ہو جی؟ یہ مکہ پہاڑ سونے کا بن جائے، کوئی چشمے جاری ہو جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے فَقُلْ آپ کہہ دیجئے اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، یہ غیب تو اللہ ہی کو معلوم ہے. کون سا غیب؟ کون سا غیب؟ بات نہیں سمجھے بھئی. پہاڑ کو سونے کا بنا دینا یہ کیا ہے؟ غیب کی باتیں ہیں. یعنی اللہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، مجھے علم نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ غیب کی باتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی معجزہ اتار دے، کوئی نشانی اتار دے، جو تم مطالبے کر رہے ہو وہ اتار دے، لیکن مجھے پتہ نہیں ہے. یہ غیب کی باتیں ہیں. وہ اتارتا ہے یا نہیں اتارتا مجھے علم نہیں ہے. کیوں؟ غیب کا مسئلہ ہے، میں غیب نہیں جانتا. لیکن ایک بات ہے فانتظروا، پس انتظار کرو، تم انتظار کرو. انی میں بھی معکم تمہارے ساتھ من المنتظرین، انتظار کرنے والوں میں سے. کیا مانا؟ انتظار کرو. وہ تمہارے لیے کوئی معجزہ اتارتا ہے یا تمہارے لیے کوئی عذاب اتارتا ہے؟ انتظار کرو. کوئی نشانی اتارتا ہے یا کوئی اور چیز اتارتا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.